ہندوستان میں قادری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، رفائی ہو، طبقاتی ہو، دسوقی ہو، مداری ہو، کوئی ہو، سب سے پہلے اگر ہندوستان میں پیدا ہوا ہے تو وہ چشتی ہے۔ اور غریب نواز کے منکر کو سنی کہلانے کا حق ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اگر مدینہ منورہ کا فیض بھی ملے گا تو وہ غریب نواز کی وفاداری کی بنیاد پہ ملے گا۔ اپنے غریب نواز کے عظیم بارگاہ کے عظیم خادم، ہمارے مخدوم، غریب نواز کے جتنے خادم ہیں جو غریب نواز کے نقش قدم پر ہے وہ سب ہمارے مخدوم ہیں، وہ سب ہمارے مخدوم ہیں۔ اور سبحان اللہ، کیا بات ہے ہمارے مہدی میاں کی کہ غریب نواز کی بارگاہ کی جاروب کشی کا کیا حق ادا کیا ہے۔ جو آپ نے وصیت فرمائی ہے وہ ہم سب اہل سنن کے لیے باعث فخر ہے کہ وہ جنازے میں شریک نہ ہو جو صحابہ اور اہل البیت کا گستاخ ہے۔ یہ کیا بڑی بات ہے، ہم سب اس پر گواہ ہیں اور انشاءاللہ اللہ کے فرشتے بھی گواہ ہیں۔ اور اللہ ہمارے ان بزرگوں کو عمر نو عطا فرمائے، ان بزرگوں کا سایہ اللہ ہم پہ دراز فرمائے۔ چونکہ مجھے کہا گیا کرسی پہ بیٹھنے کے لیے، تو چونکہ حضرت تو علالت کی وجہ سے کرسی پر تھے، مگر بہت سارے خدام زمین پر ہے اور ہم لوگ غریب نواز کے خدام زمین پر بیٹھیں اور ہم کرسی پر کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں جو کچھ ملا ہے، ہندوستان میں قادری ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، رفائی ہو، طبقاتی ہو، دسوقی ہو، مداری ہو، کوئی ہو، سب سے پہلے اگر ہندوستان میں پیدا ہوا ہے تو وہ چشتی ہے۔ اور غریب نواز کے منکر کو سنی کہلانے کا حق ہے ہی نہیں، اس لیے کہ اگر مدینہ منورہ کا فیض بھی ملے گا تو وہ غریب نواز کی وفاداری کی بنیاد پہ ملے گا۔ نجف اشرف کا فیضان بھی ملے گا تو وہ غریب نواز کی وفاداری کی بنیاد پر ملے گا۔ اگر کربلا سے دل کے تار جڑیں گے تو غریب نواز کی وفاداری کی بنیاد پر، اور کوئی بھی سچا قادری اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ میرے خواجہ کی چوکھٹ کا سچا وفادار نہ ہو جائے۔ خواجہ ہند وہ دربار اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ یہ محفل بڑی خوبصورت ہے اور یہاں میں کوئی خطاب کرنے نہیں آیا، میں تو صرف اپنے غریب نواز کو سبق سنانے کے لیے آیا ہوں۔ بس ان کی نظر مجھ پر پڑ جائے، ان کے نانا کا ذکر ان کی چوکھٹ پر کرنے کے لیے آیا ہوں اور اپنا حال دل سنانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں کے سامنے، استادوں کے سامنے خطاب نہیں ہوتا تو غریب نواز کے سامنے کس کی اوقات خطاب کرنا؟ یہاں تو ہم صرف سبق سنانے آئے ہیں۔ غریب نواز مہر لگا دیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی، دنیا میں بھی بیڑا پار ہے اور آخرت میں بھی بیڑا پار ہے۔ چونکہ وقت زیادہ ہوا، میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں لوں گا، جلدی چلوں گا۔ آپ نے میلاد کے فضائل پر سید صاحب سے گفتگو سماعت فرمائی، حضرت سے سیرت پر گفتگو سماعت کی۔ میلاد ہے کیا؟ اس لیے کہ ہم سنتے ہیں کہ میلاد مناؤ، تو میلاد ہے کیا؟ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے بھی لکھا ہے، اگر کسی جگہ میلاد پڑھ دی جائے، توجہ فرمائے، اگر کسی جگہ میلاد پڑھ دی جائے، سال بھر انشاءاللہ وہاں چوری نہیں ہو سکتی، وہاں آگ نہیں لگ سکتی، وہاں مصیبت اور بربادی نہیں آ سکتی۔ یعنی ایک دن میلاد پڑھا جائے تو سال بھر تک کہ وہ خطہ امن و امان کا گہوارہ بن جائے۔ ایک مرتبہ طاعون کی وبا پھیلی تھی، بزرگوں سے پوچھا گیا طاعون کی وبا آ گئی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ بزرگوں نے کہا گھروں میں میلاد پڑھتے رہو، طاعون کو بھگاتے رہو۔ اللہ اکبر، جب تک نبی کا میلاد منایا جاتا رہے گا انشاءاللہ عاشقان مصطفیٰ پر کبھی مصیبت نہیں آ سکتی۔ لیکن یہ میلاد کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آئیے آج میں میلاد پڑھنا چاہتا ہوں، غریب نواز کی چوکھٹ پر ان کے نانا کا میلاد پڑھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ بتاؤں لوگ میلاد کے منکر کیوں ہیں؟ سب سے پہلے یہ بتاؤں لوگ میلاد کے منکر کیوں ہیں؟ اللہ اکبر۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر کسی کا میلاد پڑھا ہی نہیں جا سکتا، ہر کسی کا میلاد پڑھا ہی نہیں جا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے میلاد پڑھنے کے لیے
माँ का किरदार पढ़ना पड़ेगा, मिलाद पढ़ने के लिए बाप का किरदार पढ़ना पड़ेगा, मिलाद पढ़ने के लिए दादा दादी का किरदार पढ़ना पड़ेगा, मिलाद पढ़ने के लिए परदादा का किरदार पढ़ना पड़ेगा, और फिर मिलाद के लिए विलादत के वक्त क्या हुआ था ये बताना पड़ेगा, क्योंकि मिलाद कहते हैं विलादत के बयान करने को, और किसी की विलादत बयान नहीं हो सकती। अरे कोई क्या बयान करेगा? रोते हुए पैदा हुआ, गंदगी में पैदा हुआ, गलाजत में पैदा हुआ, बोलो ये बयान करेगा? पैदा हुआ तो बेहोश था, पैदा हुआ तो नाक बह रही थी, पैदा हुआ तो गंदगी लेके आया था, बोलो किसी का मिलाद बयान हो सकता है? हरगिज नहीं। लेकिन एक जात ऐसी है, हम सबका आका, हम सबका मावा, हम सबका मौला, जिसका कलमा पढ़ते हैं उसका मिलाद पढ़ते जाओ और मुसीबतों को भगाते जाओ। अल्लाह अकबर। जमाने में आए बहुत आने वाले, कोई तुस्सा आया ना आने वाले, सिराज मुनीरा लक़ब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। अगर मिलाद के मामले में नबी के माँ बाप का किरदार पढ़ना पड़े तो आइए मैं आपको बताऊं, जब लोग नंगे होकर काबे का तवाफ कर रहे थे, जब लोगों का नाम अब्दुल शम्स था, अब्दुल उज्जा था, अब्दे मनात था, उस दौर में मेरे नबी के अब्बा जान को दुनिया अब्दुल्ला कह करके पुकारती थी। नबी के वालिद का किरदार पढ़ो ना, और कैसा अब्दुल्ला। सीरत निगारों ने लिखा है इतने खूबसूरत थे सरकार अब्दुल्ला कि जब गली से गुजरते थे तो कंवारी लड़कियां इंतजार में खड़ी रहती थी, अब्दुल्ला गुजरेंगे तो एक झलक देख लेंगे। सीरत हलबिया के हवाले से लोगों ने लिखा, क्या कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला की जवानी को देखकर दौरे यूसुफ याद आ गया था। हाय हाय हाय, ये इतने खूबसूरत थे मेरे नबी के अब्बा जान। मैं मिलाद पढ़ने लगा हूं, लेकिन आपने साथ दिया तो मिलाद पढ़ूंगा, लेकिन हुजूर के अब्बा जान, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, कहते दौरे यूसुफ वापस आ गया था, इतने खूबसूरत थे मेरे नबी के अब्बा जान। आपको बताऊं, लोगों को उनको भी काफिर कहने का शौक है, लोगों ने उनको भी नहीं छोड़ा। क्या ये उम्मत है, जिस नबी ने तुम्हें मुसलमान बनाया तुमने उनके अब्बा को भी काफिर कह दिया। हाय हाय हाय, क्या उम्मत ने सिला दिया है। अल्लाह अकबर। अरे कम से कम अल्लाह के नजदीक तू मुसलमान नहीं है, कम से कम लोगों के नजदीक मुसलमान है, तो ये नबी का एहसान है ना। तूने नबी के वालिद मोहतरम को भी सुनो, ये बड़े दुख की दास्तान है खानदान नबूवत के लिए। नबी के घर वालों को काफिर कहा गया, अंदाजा तो फरमा, नबी के वालिद को, नबी की अम्मी जान को। लेकिन एक बात कहूं, काफिर कहने वालों को दावत फिक्र देना चाहता हूं, तवज्जो फरमाए। अरे किसी चोर और उचक्के के घर में कभी वली पैदा नहीं होता, किसी काफिर के घर में सैयदुल अंबिया कैसे पैदा हो सकता है? बताएं तो सही, किसी काफिर के घर में सैयदुल अंबिया, बताओ किसी काफिर के घर में कभी वली भी पैदा हुआ है? बल्कि हम सुन्नियों का अकीदा तो ये है, अगर माँ खैर हो तो बेटा वली होता है, और बाप साले हो तो बेटा वली होता है। लेकिन बेबाप अबू साले हो और माँ उम्मुल खैर हो तो फिर बेटा वली नहीं, वलियों का सरदार होता है। जब वलियों के सरदार के लिए साले नहीं अबू साले चाहिए, तो नबियों के सरदार के लिए कैसा बाबा चुना गया हो? उनका बाबा कैसा हो? अब पता चला सियासत क्या है मिलाद बंद करने के पीछे। जब नबी की मिलाद पढ़ी जाएगी तो नबी के अब्बा का किरदार भी पढ़ा जाएगा है? और जब नबी के वालिद का किरदार पढ़ा जाएगा तो मुल्ला की 100 साल की मेहनतें सब जाए हो जाएगी। अंदाजा तो फरमाए क्या किरदार है नबी के अब्बा जान का। कहा कि दौरे यूसुफी पलट आया था, एक औरत ने बुलाया और तवज्जो फरमाए, कहा कि मेरे साथ जिना कर लो, मैं तुम्हारे फिदिये में जो 100 ऊंट ज़बा हुए हैं मैं वो तुम्हें दे दूंगी, कीमत अदा कर दूंगी। 100 ऊंट इस दौर के लाखों रुपए, 100 ऊंट भी मिल रहे हैं, खूबसूरत औरत के साथ अय्याशी का मौका भी मिल रहा है।
لیکن میرے نبی کے ابا جان، جب لوگ ماؤں سے زنا کرتے تھے میرے نبی کے ابا کتنے پاک تھے. جب لوگ ننگے ہو کے کعبے کا طواف کرتے تھے میرے نبی کے ابا جان کا کردار کیا تھا. یہ میلاد ہے. توجہ سے سنو سنیو، میری قوم کے جوانوں، اور اپنے نبی سے عشق کرو، اپنے نبی سے پیار کرو، نبی کے خاندان سے پیار کرو، نبی کے والدین سے پیار. ہم سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ جب دعا کی قبولیت میں تاخیر ہو تو نبی کے والدین کا وسیلہ پیش کرو، دعا فوراً قبول ہو. نبی کے ماں باپ کو تم نے سمجھا کیا ہے؟ میں پڑھنے لگا ہوں. اللہ اکبر. سرکار عبداللہ کو آفر کی گئی زنا کی. سرکار عبداللہ نے فرمایا واللہ میں زمین میں گڑ جانا گوارا کر سکتا ہوں لیکن کبھی میں زنا نہیں کر سکتا. میں نے زنا نہیں کرنا. زنا کے ماحول میں کہتے ہیں میں زنا نہیں کر سکتا. تو اس نے دوسرا جملہ کہا ٹھیک ہے زنا نہیں کرتے، مجھ سے شادی کر لو. توجہ کریے، نبی کے ابا کا کردار ہے، میرے نبی کے والد کا کردار ہے. جب کہا مجھ سے شادی کرو تو حضرت عبداللہ کہتے ہیں شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوتے. غور تو فرمائیں، شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے، یہ میرے نبی کے ابا جان ہیں. شریفوں کے رشتے، نزول قرآن سے پہلے جن کا کردار یہ ہو وہ میرے نبی کے بابا جان ہے. شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوتے. میرے ابا عبد المطلب حیات ہیں، میں ان سے مشورہ کروں گا، وہ جو حکم دیں گے اس پر عمل کروں گا. آگے بڑھنے سے پہلے ایک جملہ کہہ دوں. سرکار عبداللہ کہہ رہے ہیں شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوتے. او میلاد منانے والو، پھر تم اپنی مرضی پر فیس بک پر رشتے کیسے طے کر رہے ہو؟ تم ہنسنے کی بات نہیں ہے، پھر تم واٹس ایپ پر اپنے رشتے خود کیسے طے کر رہے ہو؟ کالجز کے اندر تم اپنے رشتے خود کیسے طے کر رہے ہو؟ بولو میلاد پر ہو. صرف جھنڈے کا نام میلاد نہیں ہے، صرف کمکمے کا نام میلاد نہیں ہے، صرف اللہ اکبر جلوس میں غلامی رسول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نام میلاد نہیں ہے. اگر سرکار عبداللہ کے نقش قدم پر ہو تو کوئی کتنی بھی بڑی آفر دے دو، کہو کہ ہمارے یہاں نبی کے ابا نے اصول عطا کیا ہے کہ شریفوں کے رشتے ماں باپ کی مرضی کے بغیر طے نہیں ہوا کرتے. اب حضرت عبداللہ کا رشتہ طے کیسے ہو؟ توجہ کرنا دھیان سے. ہر رشتہ بیٹے کا بیٹی کے گھر جاتا ہے. لڑکے والے رشتہ لے کے کہاں جاتے ہیں؟ بولے کہاں جاتے ہیں؟ لڑکی کے گھر. ابھی بھی یہی دستور ہے. پہلے آپ کے یہاں کیا راجستھان میں مجھے نہیں پتا، ہمارے یہاں بھی یہی ہے. ہاں کیا کہ لڑکے والے پہلے کہل پہل کرتے بات لے جاتے ہیں لڑکی کے گھر. لیکن یہ نور نبوت کی برکت ہے. حضرت عبداللہ کا رشتہ حضرت آمنہ کے یہاں نہیں گیا بلکہ آمنہ سرکار کے گھر سے رشتہ میرے نبی کے ابا جان سرکار عبداللہ کے گھر آیا. اس کی وجہ کیا بنی تھوڑی ذرا سن لیں. اللہ اکبر. توجہ میرے خواجہ کی، کاش کہ نظر کرم ہو جائے. ان کے نانا کا ذکر ہو رہا ہے، ان کے جد کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ اکبر. حضرت عبداللہ پر رشتہ آیا کیسے؟ صرف 17 سال کی عمر ہے، ابھی جوانی پر قدم رکھا ہے. زیادہ عمر نہیں تھی، 17 سال کی عمر. بلکہ چہرے پر ابھی داڑھی کے بال نکلے بھی نہیں تھے. جو روحیں پکتے ہیں ابھی وہ پکے بھی نہیں تھے. بالکل آپ کے چہرے پر داڑھی کے بال نہیں آئے تھے. 17 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے. اللہ اکبر. تھے بڑے خوبصورت. شکار کا شوق تھا، شکار کا شوق تھا. شکار کے لیے جنگل گئے اور اتفاق سے جناب وہب جو حضرت سیدہ آمنہ کے ابا جان ہے وہ بھی شکار کے لیے جنگل گئے. یہودیوں نے آسمانی کتابوں میں یہ پڑھ لیا تھا کہ نبی کیسے ہوں گے، آخری نبی، ان کا حلیہ کیا ہوگا، ان کے ابا کا حلیہ کیا ہوگا، ان کے دادا کا حلیہ کیا ہوگا. تو انہوں نے اپنی کتابوں میں یہودیوں نے پڑھ کر یہ معلوم کر لیا تھا کہ یہ جو ستارے اب طلوع ہو رہے ہیں یہ آخری نبی کے ولادت کے آثار بتا رہے ہیں کہ آخری نبی دنیا میں آنے والے ہیں. آپ مجھے بتائیں، لوگ کہتے ہیں میلاد سے کیا ہوتا ہے. میں نے کہا ہر ستارہ ہر وقت طلوع نہیں ہوتا. قدرت نے بھی بعض ستاروں کو ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ ہر وقت نہیں چمکنا، جب محبوب آئے تبھی چمکنا ہے.